ابھی میں نماز جنازہ پڑھا کے حاصلہ والے سے میرات شہر پہنچا ہوں۔ یہاں دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ آج کوئی صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ نماز جنازہ ایک رسمی طور پہ لوگ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کی نشاندہی بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جنازوں پر دیکھا گیا ہے کہ اس موقع پر بھی جو عبرت کی جگہ ہے، جہاں میت آگے پڑی ہے، وہاں بھی لوگ سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بتاؤ فلاں پلاٹ بکا ہے کہ نہیں بکا، گاڑی کا سناؤ آج کل گاڑی کون سی لی ہے، فلاں بنگلہ کیسا ہے، فلاں جگہ پہ کوٹھی بنا لی ہے یا نہیں۔ یعنی جس جگہ پہ جا کے انتہائی زیادہ ہمیں ایک عبرت حاصل کرنے کا موقع تھا، وہاں بھی ہم نے دنیاوی گفتگو کی طرف توجہ کر دی۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک نماز جنازہ ایک ایسی جگہ ہے، یقین فرمائیں کہ اگر نماز جنازہ کسی کا پڑھ کے بھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تو پھر اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ یہاں مجھے ایک حقائق ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ حضرت فضیل بن عیاض، حضرت فضیل بھی پڑھتے ہیں، فضیل بھی پڑھتے ہیں، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پہلے ڈاکو تھے اور ڈاکہ ڈالنے والے تھے، ڈاکوؤں کے سردار بھی تھے۔ کب آپ کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے کہ اس دور کے اندر کاریں تو تھی نہیں، لوگ اونٹوں پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے اور لمبا سفر کرتے تھے، اور پھر صبح کی طلوع بھی وہاں ہوتی تھی اونٹ کی پلان پر ہی، اور رات کا اندھیرا بھی اونٹ کی پلان پر ہی گزر جاتا تھا۔ ایک قاری قرآن بیٹھ کے وہاں تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے وہ اس مقام پہ پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف سے۔ بس قاری قرآن کی زبان سے آیت کا نکلنا تھا کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ میرا دل ڈر گیا ہے، لہذا سب لوگوں کا مال واپس کر دیا جائے۔ جب نیچے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے توبہ کر لی ہے، تو پھر سب نے توبہ کر لی، اور پھر زندگی اس انداز کے ساتھ گزری ہے کہ ساری زندگی پھر روتے ہوئے گزاری ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے ہنسنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، جو رونے والے ہیں مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر ساری زندگی آنسو بہاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، آپ نوافل کی کثرت بھی کرنے لگے، کہیں اوابین کے نفل پڑھتے، کہیں اشراق کے نفل پڑھتے، کہیں چاشت کے نفل پڑھتے، اور کہیں تہجد کے نفل ادا فرماتے۔ اور پھر انہی کے پاس ایک نوجوان آ گیا اور آ کے کہتا ہے حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ میں دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت سنوار سکوں۔ اس موقع پر بھی آپ نے جنازے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے والد گرامی زندہ ہیں؟ عرض کی حضور فوت ہو چکے۔ فرمایا تمہارے دادا جان زندہ ہیں؟ عرض کی فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا تمہارا پردادا، ان کا باپ، ان کا دادا، اوپر گنتے گئے۔ نوجوان نے کہا حضور سب فوت ہو چکے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے اے نوجوان، جنازہ پڑھ کے بھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ ابا جی چلے گئے ہیں؟
دادا ابو چلے گئے ہیں، پردادا چلا گیا ہے، سب چلے گئے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ اس طرح میرا جنازے کا اعلان بھی ہونے والا ہے، مجھے بھی لوگ کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے اور اسی طرح میرا بھی جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دیں گے۔ اور تو نے نصیحت کیوں نہیں حاصل کی؟ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، تمہیں مہلت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں آباد ہیں، ابھی وقت ہے۔ تو پھر نوجوان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور کہنے لگا حضور بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ نے جو فرمایا ہے بالکل بجا فرمایا ہے، میں بھولا ہوا تھا، اب جو زندگی میری باقی ہے وہ انشاءاللہ میں اسی طرح گزاروں گا۔ تو اے مجھے سننے والے دیکھنے والے حضرات جتنے بھی ہیں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم دن بدن موت کی گھڑیوں کے قریب جا رہے ہیں، ہم موت سے دور نہیں ہو رہے، ہم موت کے قریب آ رہے ہیں۔ اگر کسی کے 50 سال ہیں تو 25 سال گزر گئے ہیں تو پیچھے 15 سال رہ گئے۔ اگر 60 سال کی عمر ملی ہے تو پھر اگر کسی کے 40 سال گزر گئے ہیں تو پیچھے 20 سال رہ گئے۔ تو ہم موت سے دن بدن دور نہیں ہو رہے بلکہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے بالکل قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہی آج کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ہر وقت موت ذہن میں رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔